بندہ اللہ کا ذکر کرے، اللہ کی یاد کرے، اللہ کا نام لے، تسبیح پڑھے، تحلیل کرے، تکبیر کرے اور دیگر کلمات خیر کہے، قرآن مجید کی تلاوت کرے اور نمازیں پڑھے یا جتنے بھی اعمال خیر ہیں جو ذکر کے زمرے میں آتے ہیں، جب وہ اللہ کا ذکر کرے تو اس کے دل میں ایک فرحت اور ایک خوشی محسوس ہو، یعنی طبیعت میں گھٹن نہ ہو، طبیعت کے اندر بست کی کیفیت و قبض کی نہ ہو، تو یہ سمجھ لو کہ اس کا اللہ اس کے ماضی کے عمل قبول کر چکا ہے اور اس کو اس لیے ذکر سے وحشت نہیں ہے۔ کچھ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں میں بس ذکر کرنے لگ جاتا ہوں میرے دل کو کچھ ہونے لگ جاتا ہے، تو یہ جو گھٹن کا پیدا ہو جانا ہے اس پر رجوع چاہیے، اس پر توبہ چاہیے۔ اس کا بھی علاج ہے۔ اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ جب وہ کہتے ہیں کہ میں بڑے شوق سے قرآن مجید کھولتا ہوں تو بس بڑا مشکل ہو جاتا ہے میرے لیے، تسبیح پکڑتا ہوں تو مشکل ہو جاتا ہے، کئی لوگوں کو سارے کام اس وقت یاد آ جاتے ہیں، یا میں ابھی بیٹھا ہوں تو فوری دستک ہو جاتی ہے، کوئی آ جاتا ہے، تو اس کے لیے حالات پیدا نہیں ہوتے، اور اگر وہ کچھ پڑھے بھی تو اس کے لیے فرحت کی کیفیت پیدا نہیں ہوتی۔ تو اس کا حل یہ ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کو بار بار پڑھے، کیونکہ یہ پڑھنے سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو حفاظتوں کا حصار عطا کرے گا اور بیماریاں دور کرے گا۔ یہ روحانی بیماری ہے، لیکن اگر نیکی کرنے سے فرحت ملتی ہے اور خوشی نصیب ہوتی ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ جل شانہ نے اس کے لیے آسانیوں کے راستے کشادہ کر دیے ہیں، اور فرمایا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کا ذکر جو ہے دلوں کو طمانینت، سکون بخشتا ہے۔ تو یہ تو طے شدہ حقیقت ہے، امر واقعہ ہے کہ ذکر الہی فرحت قلب کا سبب ہے، اور اگر فرحت نہیں ہے تو پھر مسئلہ ہے، یعنی آپ میٹھی چیز اگر زبان پہ رکھیں گے تو اس کی حلاوت محسوس ہوگی، اس کی مٹھاس سے آپ ایک خوشگوار فرحت محسوس کریں گے، لذت کام و دہن کی تسکین کا سامان بنے گی وہ چیز۔ لیکن اگر آپ کوئی میٹھی چیز اپنے منہ پہ رکھتے ہیں تو آپ کو کچھ بھی محسوس نہیں ہوتا، الٹا آپ کو تلخی ہونے لگ جاتی ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ کو کوئی مسئلہ ہے، صفرا کی کوئی تہ چڑھ گئی ہے زبان کے اوپر، اور وہ اتنی دبیز ہے کہ وہ قوت ذائقہ کو روک رہی ہے۔ تو اللہ کا ذکر کرنے سے حلاوت نہیں ملتی، طمانینت اس کا لازمہ ہے، اور اگر نصیب نہیں ہوتی تو پھر اس کا مطلب سیدھا سیدھا یہ ہے کہ کوئی پردہ چڑھ گیا ہے دل کے اوپر، تو اس کے مداوے کی صورت کرنی چاہیے، توبہ کرنی چاہیے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھنی چاہیے۔ اللہ نے ہمیں بڑا نوازا ہے، بہت کچھ عطا کیا ہے، بڑا کچھ نصیب فرمایا ہے۔ جس طرح کی میری اور آپ کی زندگی گزرتی ہے، ماضی میں تو بادشاہوں کی زندگی بھی اس طرح کی نہیں گزرتی تھی، وہ بھی گھوڑے کے اوپر سفر کرتے تھے، ہم تو گاڑیوں کے اوپر ٹھنڈے ماحول میں سفر کرتے ہیں۔ یہ پرانے بادشاہوں کے محلات میں نے دیکھے ہیں مختلف ممالک کے اندر، اچھے اچھے بنے ہوئے ہیں، لیکن اس سے اچھے گھر، آسودہ گھر آپ لوگوں کے بنے ہوئے، تو پھر اللہ نے کتنا عطا کیا ہے۔ وہ ماضی کے اندر ہم سنتے تھے کہ فلاں 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 کو میسر تھا، آج سب کچھ آپ کے پاس میسر ہے، لیکن ہم ناشکرے ہو گئے۔ آج ہمارا سب سے بڑا مسئلہ شکر گزاری سے گریز کرنا ہے۔ سویر سے لے کر شام تک ہمیں یہ شکوے ہیں، اٹھتے ہوئے یہ شکوے کہ ہمارے پاس یہ نہیں، ہمارے پاس یہ نہیں، ہمارے پاس یہ نہیں، ہمارے پاس یہ نہیں۔ کبھی یہ بھی گننا شروع کریں کہ میرے اللہ نے مجھے یہ بھی عطا کیا، میرے اللہ نے مجھے یہ بھی عطا کیا، میرے اللہ نے مجھے یہ بھی عطا کیا۔ ہم نے تو جب سے ہوش سنبھالی یہاں آسودگی دیکھی ہے، بچپن ہمارا اچھا گزرا، جوانی اچھی گزری، لڑکپن اچھا گزرا، اب بڑھاپا بھی ٹھیک گزر رہا ہے، لیکن یہ کتنے لوگ ہیں کہ جنہوں نے پوری زندگی مشقتوں میں گزاری، لیکن اس کے باوجود وہ بات بات پہ الحمدللہ کہہ رہے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ بس جس کے پاس 3-4 کروڑ کی گاڑی بھی ہے، 10 کروڑ کا بنگلہ بھی ہے، بینک بیلنس بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے سونے کڑیل جوان بیٹے بھی دیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے گھر کو آبادیاں دی ہیں، خوشیاں دی ہیں، صحت دی ہے،
تھوڑا سا ڈالر اوپر نیچے ہو گیا تو وہ کہتا ہے جی بس برا حال ہو گیا. اللہ کا شکر ادا کرنا سیکھیں, اس کی رضا کے دائرے میں رہیں. یہ نہ دیکھیں کہ کیا نہیں ہے, یہ دیکھیں کیا ہے. میرے اور آپ کے آقا و مولا نے کتنا خوبصورت ارشاد فرمایا, انظروا الی من هو اسفل منکم, فرمایا اپنے نیچے دیکھنے کا مزاج پیدا کرو, تم اللہ کے شکر گزار بن جاؤ گے. اوپر دیکھو گے تو ظاہر ہے ایک 2 کنال کے بنگلے میں رہنے والا شخص جب 6 کنال کا بنگلہ دیکھے گا تو وہ اس کو تنگ تنگ محسوس کرے گا. یہاں مسائل ہیں, وہ کہتا ہے گاڑیاں صحیح پارک نہیں ہوتی, یہ مسئلہ ہے, یہ مسئلہ ہے, یہ مسئلہ ہے. لیکن وہ جو 3 مرلے کے کرائے کے گھر میں رہتے ہیں, اگر اس کو دیکھے گا تو اس کی آنکھوں سے تشکر کے آنسو ٹپکیں گے کہ میرے مالک تو نے مجھے کیا عطا کر رہا ہے, کیا کیا نعمتیں تو نے مجھے عطا کی. ہمیں معمولی سی تکلیف ہو تو ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں اعلیٰ سے اعلیٰ اور اچھی سے اچھی دوائی تجویز کیجیے. اور میں اس بوڑھی عورت کو بھی جانتا ہوں کہ جو ہاتھ میں بوتل پکڑے مجھے کہتی ہے دم کر دیجئے, مجھے ہارٹ کا مسئلہ ہے. تو میں نے کہا آپ دوائی لیا کریں, تو وہ کہتے ہیں کہ دوائی کے تو پیسے نہیں, اس لیے تو دم کروانے آئے. اللہ اکبر. تو اب دوائی کس کو ضرورت ہے, اور دوسری جانب عامل ہیں وہ اس کا گاہک ہوتا ہے, وہ اس کا گاہک ہوتا ہے, وہ مجبور, وہ مفلوق الحال جو مجبور ہو کے آئی ہے. اس کو تو چاہیے تھا کہ اس کو دوائی لے کر کے دیتا, لیکن وہ کہتا ہے چلو مجھے ایک گاہک مل گیا, اس کو اشتہار بھی بناتا ہے. تو آج ذرا دیکھیے پھیلے ہوئے دنیا کے اوپر درد. ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں جس حالت میں رکھا ہے. فرمایا انظروا الی من هو اسفل منکم, اپنے نیچے دیکھنے کا مزاج پیدا کرو, اپنی مٹی پہ ہی چلنے کا سلیقہ سیکھو. سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے. اوپر ہی دیکھنا ہے, نیچے دیکھنا ہی نہیں ہے. تو جب بات آئی دین کی تو اس وقت ہم اپنے نیچے دیکھتے ہیں, فلاں بخشا گیا تو ہم بھی بخشے جائیں گے. اچھا اگر وہ نہ بخشا گیا تو کیا کہانی ہے؟ ہمیں بتایا گیا ہے دین میں اپنے اوپر دیکھو, یار فلاں اتنے مرتبے, اتنے نوافل بھی اس کو نصیب ہیں, شراک بھی, تہجد بھی, فلاں فلاں بھی, بالکل وہ رزق حلال کماتا ہے, مشکوک پیسہ اپنے مال میں شامل نہیں ہونے دیتا, اس کی طرف دیکھو. وہاں ہم نیچے دیکھتے ہیں, دیکھو فلاں تو دن رات لوٹ رہا ہے, تو کوئی بات نہیں, ہم نے بھی 2 کما لیے تو کیا ہوا. اور جب بات دنیا کی آتی ہے اس وقت ہم اوپر دیکھتے ہیں, جبکہ ہمیں کہا گیا دنیا میں اپنے نیچے دیکھو, دین میں اپنے اوپر دیکھو, سوکھے ہو جاؤ. تو اللہ کی نعمتوں پر شکرانے کا مزاج پیدا کرو. آپ گھر جاتے ہیں, جب بھوک لگتی ہے تب کھانا مل جاتا ہے. وہ بھی ہیں کہ جن کو دن میں 1 مرتبہ کھانا مشکل سے ملتا ہے. ہم نے بہت برے حالات دیکھے اور لوگوں کو شاکر پایا, صابر پایا. سیریا کے اندر وہ جو 40 لاکھ لوگ پڑے ہوئے ہیں, آپ وہاں سے گزر جائیں تو بعد میں جینا مشکل ہو جاتا ہے. وہاں عورتیں 6 بیوہ لے کے بیٹھی ہوئی ہیں, بچے ان کے شوہر شہید ہو گئے, ان کی بیٹیوں کے جو ہیں وہ شوہر شہید ہو گئے, اور ان کے یتیموں کو لے کر کے بیٹھی ہوئی پھٹے ہوئے خیمے. لیکن اس کے باوجود بھی ان کی زبان پہ ہم نے شکوہ نہیں دیکھا. یہی شکوہ ہے کہ امت کہاں ہے. تو اللہ جل شانہ مجھے اور آپ کو یہ توفیق دے کہ ہم اللہ نے جو ہمیں عطا کیا ہے اس پر شکر گزاری. اگر تم شکر کرو گے وہ تمہیں اور زیادہ دے گا, اگر ناشکری کرو گے تو اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے. یار کوئی آپ کو مشکل وقت کے اندر, اوکھے ویلے, سردی کے موسم میں تڑپتے ہوئے آپ کہیں سے آئیں, بے چین ہوں اور جسم ٹھٹر رہا ہو, تو گرم دودھ کی پیالی پلا دے, ساری زندگی اس کو نہیں بھولتے. اور میرے رب نے کتنی نعمتیں عطا کی ہیں, کبھی شکر ادا کیا اس کا اس انداز سے. یہ جو کووڈ کے دن آئے تھے تو آپ کو پتا ہوگا کہ یہ آکسیجن نہیں مل رہی تھی, جو مصنوعی آکسیجن بندے کو چاہیے ہوتی ہے وہ نہیں مل رہی تھی, اور اس کے لیے کتنے پیسے خرچنے پڑتے تھے. تو میں نے ان دنوں میں بھی کہا تھا, آپ کو شاید یاد ہوگا, کہ اللہ یہ ہمیں روز مفت عطا کرتا ہے, وافر مقدار میں ہمارے لیے پیدا کر رکھی ہے. جس طرح ہم اپنا کھانا خریدتے ہیں, کپڑے خریدتے ہیں, گھر بناتے ہیں, اگر ہمیں آکسیجن بھی اپنی ضرورت کی پوری کرنی پڑتی, خریدنی پڑتی,
امیر سے امیر آدمی بھی جو ہے وہ اس ڈیمانڈ کو پورا نہ کر پاتا. آکسیجن کے سلنڈر لیے لوگ لائنوں میں لگے ہوتے اور کتنے لوگ مر جاتے آکسیجن نہ ملنے کی وجہ سے، لیکن میرے رب نے اس کو مفت عطا کیا ہوا ہے. سورج کی روشنی مفت عطا کی ہے، چاند کی چاندنی مفت عطا کی ہے، ہوائیں، زمین، آسمان. یہ اس لیے ہمیں احساس نہیں ہے کہ ان کی نہ لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے اور نہ اللہ ان کا بل بھیجتا ہے، نہ اضافہ ہوتا ہے، نہ کچھ نہیں ہوتا. تم اور میں جتنے بھی نافرمان ہو جائیں، اس نے کبھی سورج کو نہیں روکا کہ ان کے گھر میں روشنی نہیں بھیجنی. لیکن یہ بات ذہن میں رکھو، وہ دنیا کے ساز و سامان اسے بھی دیتا ہے جس سے راضی ہے، اسے بھی دیتا ہے جس پہ راضی نہیں، لیکن دین اور دل کی دولت صرف اسے دیتا ہے جس پہ راضی ہوتا ہے. جس کو دل کی کائنات مل گئی اس کو بہت بڑا خزانہ ملا، اور جس کو یہ نصیب نہیں ہے، اس کا دل بنجر ہے، خالی ہے، کچھ بھی نہیں ہے اس کے دل کے اندر، اس سے بڑا محروم کوئی نہیں ہے.